بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کچھ گاؤں کے آدمی سفر حج کے لیے نکلے۔ حج سے فارغ ہو کر جب یہ لوگ واپس نکلے تو مکہ مکرمہ سے تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ ساتھیوں نے قبر وغیرہ کی تیاری کی اور جب نماز جنازہ ادا کر کے ان کو دفن کرنے کے خیال سے قبر کے پاس لے گئے تو قبر میں سے ایک سانپ کو غضبناک پھکارتا ہوا پایا، تو اس قبر میں ان کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ آگے چل کر کچھ فاصلے پر دوسری قبر تیار کی گئی اور اس ساتھی کو قبر کے پاس اٹھا کر لے آئے تو اس میں بھی سانپ موجود تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سانپوں کی زمین ہے، اس لیے دفن کرنے کا مشورہ اور فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ دریافت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کو عذاب قبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم پورے روح زمین کو کھود ڈالو تو اس عذاب قبر کو ہر جگہ پاؤ گے۔ تم لوگ جاؤ اور اس کو اسی طرح دفن کرو۔ فتویٰ پانے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو سانپ کی موجودگی میں اوپر سے ہی ڈال دیا تو ان لوگوں نے عبرتناک منظر دیکھا کہ سانپ نے سب سے پہلا حملہ اس کی زبان پر کیا اور اس کی زبان کو کاٹنے لگا۔ ان لوگوں نے جلدی سے قبر کا منہ بند کر دیا۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھر پہنچے تو 2-3 حاجی صاحبان اس مرحوم حاجی صاحب کے گاؤں گئے اور ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے میاں کیسے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے؟ عورت نے جواب دیا کہ میرے میاں نمازی تھے، روزے دار تھے اور زکوٰۃ دینے کے پابند تھے، حج کے لیے تمہارے ساتھ ہی گئے تھے، ان کا سب کام اچھا تھا۔ ان حاجیوں نے قبر کا عذاب اور سانپ کا واقعہ سنایا کہ سانپ نے سب سے پہلا حملہ ان کی زبان پر کیا، آخر وہ کیا کرتے تھے؟ تو عورت نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بیان کیا کہ میرے میاں کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ مہاجن سے 100 بورا گیہوں کا بھاؤ طے کر کے آتے تو 100 بورا گیہوں میں سے 2 بورا گیہوں اپنے لیے رکھ لیتے اور اس کی جگہ 10 بورا جو خرید کر 90 بورا گیہوں میں ملا کر مہاجن کو دے آتے، کیونکہ ایک طرح سے یہ حرام کام تھا۔ فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینا اور اس کی جگہ جو دینا اور 10 بورا گیہوں سے خود کا فائدہ اٹھانا حرام تھا، اس لیے حرام کام پر سزا ہوئی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا مشاہدہ کبھی کبھی دنیا میں ہی کرا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور امتحان قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔